اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تصوف و سلوک کا راستہ جو ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ بھی ہے، ناقابل شکست بھی، اور بہت نازک بھی ہوتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں، کچھ برتن بنتے ہیں، کہتے ہیں یہ انبریکیبل ہے، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یہ گلاس ہے شیشے کا، ذرا چوٹ لگی ٹوٹ جائے گا، وہ انبریکیبل ہو تو میز سے گر گیا نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ جو بریکیبل ہے یہ ٹوٹے گا تو کچھ ٹکڑے بنیں گے۔ بریکیبل جب ٹوٹتا ہے تو کچھ ٹکڑا نہیں بنتا، ریزے ہو جاتے۔ جو چیز جتنی مضبوط ہوتی ہے جب وہ ٹوٹتی ہے تو اتنی تباہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ رشتہ قلبی ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب یہ ٹوٹتا ہے تو پھر بچتا کچھ نہیں۔ مضبوطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد للہیت پر ہے، محض اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، کچھ کیفیات قلبی پانے کے لیے جو اصلاح احوال کا سبب بنے۔ اور یہ کیفیات چونکہ دل سے لینا ہوتی ہیں تو دل سے چیزیں دل ہی لیتے ہیں، اس لیے یہ قلبی رشتہ ہوتا ہے۔ شیخ کے لیے جتنی محبت، جتنا خلوص آپ کے دل میں ہوگا اتنی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ اب ہر فرد کا احوال اپنا ہوتا ہے، اور افراد کے احوال اللہ کریم خود ہی بہتر جانتا ہے۔ حتیٰ کہ جب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی بعثت عالیہ، نزول کتاب، بے پناہ معجزات، اور پھر جو برکات، جو کشش، جو نور، جو رحمت، جو کیفیات آپ کے وجود عالی میں، آپ کی نگاہ پاک میں ہیں، اس سب کے باوجود جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں
اب ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، آپ ان کے ساتھ محنت کریں، انہیں آخرت کے بارے بتائیں یا نہ بتائیں، برابر ہے۔ ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ جتنا مجاہدہ بھی کریں، جتنی محنت بھی کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں سخت سزا ملے گی۔ غیب کو جاننا اللہ تعالیٰ کی ذاتی خصوصیت ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں بھی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ کریم مطلع فرماتے ہیں، انبیاء کو اطلاع دی جاتی ہے، اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، وہ قادر ہے جو بات چاہے بتا دے، جو نہ چاہے نہ بتائے۔ یوں تو اس کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، اس کی صفات غیب ہیں، فرشتے، جنت، دوزخ، آخرت کی ساری باتیں یہ وہ غیبات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمائے اور ہر ایک کو تعلیم فرمائے۔ جس قدر علوم ذات باری سے مخلوق میں تقسیم فرمائے گئے، اگر سارے بھی جمع کر لیے جائیں تو جو علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے اس کا عشر عشیر بھی نہیں بنتی۔ آپ کے علوم سے انبیاء اور رسل نے بھی استفادہ کیا اور ساری کائنات نے بھی، لیکن اس کے باوجود اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بندے اور اللہ کا ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے جسے وہ اپنی ذات تک رکھتا ہے، فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، انبیاء اور رسل کو بھی جب تک وہ بتلا نہ دے خبر نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک خاص قسم کے لوگ تھے جن کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ان سے محنت نہ کریں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان جو بات ہے وہ بہت بگڑ چکی ہے۔ اگر اللہ کریم بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرورت تھی بتانے کی، تب اللہ کریم نے بتایا۔ تو بندے کا ایک ذاتی تعلق رب العالمین سے ہوتا ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی نماز با جماعت کی، اور بہت تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ وہ اکیلے نماز پڑھنے سے کہیں فرمایا 26 گنا، کہیں 27 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر 50، 100، 10، 20 بندے کھڑے ہیں تو ہر بندے کا جو قلبی تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کی اپنی قسم کا ہے۔ جس طرح 50 بندے کھڑے ہیں، ہر ایک کا قد اپنا ہے، شکل اپنی ہے، علم اپنا ہے، سوچ اپنی ہے، رنگ اپنا ہے، بہت سی چیز، ہر ایک کی انفرادیت ہے، اسی طرح اس کا جو تعلق رب العالمین سے وہ بھی اس کا انفرادی ہے۔ تو 50 بندے کھڑے ہیں تو 50 طرح کے رابطے اللہ کریم سے ان کے ہیں، 50 طرح کی الگ الگ قسم کی، الگ الگ رنگ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو جب 50 ایک جگہ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری رحمتیں سب پہ برس رہی ہیں۔ 50 بندوں پہ 50 طرح کی 50 رنگوں کی بارش ہو رہی ہے، تو وہ سارے اس میں بھیگ رہے ہیں، تو سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے سے خبر ہوئی، تو کسی کا شیخ ہونا تو محض بارگاہ نبوت کا ایک ادنا خادم ہونا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اسے کیا خبر ہے کہ جس بندے سے میں مجاہدہ کر رہا ہوں اس کا تعلق اللہ سے کیسا ہے۔ شیطان مجاہدہ کرتا رہا، جن تھا، جنات زمین پہ آباد تھے، اس نے اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، اتنا مجاہدہ کیا،
کہ جنات یوں تو چونکہ ایک مخلوق ہی ایسی ہیں جن کا وجود مادی نہیں ہے، ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے، وجود ان کا ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے، آگ کے شعلے سے اللہ نے پیدا فرمایا، تو ویسے بھی وہ آسمانوں تک جا سکتے تھے، حضور کی بعثت سے پہلے آسمانوں کے اوپر بھی چلے جاتے تھے، لیکن اسے آسمانی فرشتوں میں شامل کر لیا گیا ترقی کرتے کرتے، اور پھر وقت آیا وہ شاعر نے کہا تھا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس کر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کیا تو اللہ کریم نے راندہ درگاہ تو فرما دیا، ساتھ فرمایا ابا واستکبار وکان من الکافرین۔ ہم یہاں ترجمہ لکھ دیتے ہیں ہو گیا کافروں میں سے، نہیں، کانا ماضی کی صیغے پہ آتا ہے اور صحیح ترجمہ بنتا ہے تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ کریم جانتے تھے کہ یہ ایک دم سے خبث پیدا نہیں ہوا، جب سے یہ عبادتیں کر رہا ہے، محنت و مجاہدہ کر رہا ہے، تو ایک اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ میں بڑا ہوتا جا رہا ہوں، میں بزرگ بنتا جا رہا ہوں۔ لیکن جس طرح آپ کسی بندے کو پھانسی نہیں دے دیتے کہ یہ قتل کرے گا جب تک وہ قتل کرتا نہیں، جب تک اس پر قتل ثابت نہیں ہوتا اسے کوئی سزا نہیں دیتا۔ کسی کو قطعی علم بھی ہو، وہ کسی کو بتا بھی دے کہ میں صبح فلاں بندے کو گولی مار دوں گا تو اس پر اسے پھانسی نہیں دی جاتی۔ اللہ کریم کا عدل بھی ایسا ہی ہے، یہ طریقہ اسی کا ہے، جب تک اس کا خبث باطن ظاہر نہیں ہوا اس کی عبادات پہ نتائج مرتب ہوتے رہے، وہ ترقی کرتا رہا۔ جب وہ نیچے دبا ہوا جو خبث دل کی تہ میں تھا، جب ظاہر ہوا اس پہ سزا مرتب ہو گئی، اور شاید شروع میں ظاہر ہو جاتا تو اتنی شدید سزا نہ ہوتی، انکار کی نوبت نہ آتی، تو پختہ ہوتا رہا اور عبادت اللہ کی کرتا رہا، اور وہ جو دل میں اپنی بڑائی کا خیال تھا جو ترقی درجات ہوتی گئی اور آسمانوں پہ جا پہنچا تو وہ اور پختہ تر ہو گیا کہ میں بہت عظیم ہستی ہوں۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بارگاہ رسالت پناہی میں لوگ آئے اور مرتد ہو گئے، مرتدین کی بھی ایک فہرست ملتی ہے جو بد نصیب تھے، منافقین کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے، کیا اسی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی تھے؟ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ان کے اندر کہیں دل کے نہاں خانے میں اپنی کوئی غرض پوشیدہ تھی، عبادت میں خلوص نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص نہیں تھا، اللہ کے ساتھ خلوص نہیں تھا، اندر کہیں کوئی اپنا خیال، اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنے کسی مفاد کا کوئی خیال اندر چھپا ہوا تھا، اور جب جب سامنے آتا گیا تو ظاہر ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہم سے پہلے تھے، غالباً 3 لوگوں کا حال تو مجھے یقینی معلوم ہے، شاید کوئی اور بھی ہوں، تو تینوں بہت برے حال میں مرے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتے کہ اچانک جی کوئی غلطی ہو گئی اور اس پہ وہ اتنی بڑی سزا مرتب ہو گئی۔ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں،
پھر وہ توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے۔ غلطی ہو جانے سے، کوتاہی ہو جانے سے اس طرح کا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان یہ چیزیں دل میں پالنے سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ اسی طرح شیطان کی طرح لوگوں نے 20 18 سال 15 سال محنت کی، سلسلے میں رہے، حضرت کی خدمت میں رہے، اور پھر نامراد ہو کر چلے گئے، اور پھر نہ دین رہا، نہ دنیا رہی، نہ آخرت رہی، نہ یہ عالم رہا۔ تو یہ چیزیں کوئی کسی دوسرے کے لیے چیک نہیں بن سکتا کہ میں کسی کو کہوں تمہارے اندر یہ ہے، کوئی مجھے کہ یہ غلط ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر دل کو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ ہر بندے کی کیفیات قلبی وہ ذاتی طور پر جانتا ہے۔ الگ بات ہے کوئی بات کسی پہ منکشف فرما دے تو نبی کا کشف حتمی ہوتا ہے، ولی کا کشف بھی حتمی نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ یہ معاملہ کیفیات کو شیخ کے قلب سے لینا ہے، دل سے لینا ہے، لطیفہ قلب سے، لطیفہ ربانی سے لینا ہے، تو دل سے دل ہی لے سکتا ہے۔ دل راہ بدل رہے، دلوں سے دلوں کو راہ ہوتی ہے۔ کوئی ہوشیاری یا چرب بیانی یا یہ چیزیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرے پاس دو شخص آئیں اور ایک اپنی بات کی وضاحت نہ کر سکتا ہو، دوسرا چرب زبان ہو اور اس کا حق نہ بھی بنتا ہو، تو باتیں کر کے مجھ سے منوا لے کہ میرا یہ حق بنتا ہے اور مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لے۔ یہ ممکن ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آخرت کو اس کی بہت سخت سزا ملے۔ ایک تو ناحق لینے کی سزا ہوگی، دوسری اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا ایک الگ جرم اس پہ لگ جائے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت باتیں کر کے، خوبصورت باتیں کر کے کچھ حاصل کر لے، دل سے دل ہی حاصل کرتا ہے۔ کچھ دوستوں کا خیال ہوتا ہے، کچھ خط آتے ہیں، کچھ ای میل میں آتے ہیں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو، میں کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ ناراضگی وہ ہوتی ہے کہ کسی کے لیے دل میں کدورت آ جائے۔ ایک استاد ایک جماعت کو پڑھا رہا ہے، وہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، کسی کو بٹھا دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے یہ لفظ 10 مرتبہ لکھو، تم یہ 20 مرتبہ لکھو، تو یہ ناراضگی نہیں ہوتی، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ضروری سمجھے اصلاح کرے، کہیں ڈانٹ کر کرے، کہیں جھڑک کر کرے، کہیں پیار کر کے کرے۔ لیکن اب یہ کہیں کہ استاد کی فلاں بچے کے ساتھ دشمنی ہوگی، یہ تو نہیں ہوتا۔ جب ہم سکول میں پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے جب ہم پرائمری میں پڑھتے تھے تو بعض اساتذہ عام قسم کا سلوک کرتے تھے، بعض پڑھائی میں بڑی سختی کرتے تھے، تو ہم کئی دفعہ سوچتے تھے یار یہ استاد جو یہ حساب کا ہے، اسے اللہ کرے 2 دن بخار ہی ہو جائے، اسے تو بخار بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، ہمارے لیے کتنی سردردی کرتے تھے۔ اسے کیا تھا ہم نہ پڑھتے اگر تو نہ سے، لیکن وہ کتنی محنت کرتے تھے، کتنی سختی کرتے تھے، ایک ایک کو چیک کرتے تھے، پھر ایک ایک کا محاسبہ، پھر ایک اس نے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا۔ تو اب ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ تو چونکہ ایک سمجھانا، ایک سکھانا کام ہوتا ہے، پھر شیخ بھی ایک عام آدمی، ایک انسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، کوئی 2 دن رہتا ہے، کوئی 4 دن رہتا ہے، کوئی ہفتہ رہتا ہے، کوئی 10 دن رہتا ہے، تو یہاں سے جو بھی جاتا ہے وہ ہفتہ ریسٹ بھی کرتا ہے کہ جی بڑے تھک گئے۔
تو جو لوگ آپ کو 40 دن صبح شام کھانا کھلانے والے لگے ہوئے ہیں، جو لوگ آپ کو اسباق دینے والے لگے ہوئے ہیں، جو لوگ سکھانے، ان کے لیے تو 40 دنوں میں کوئی چھٹی نہیں. کیا وہ نہیں تھکتے؟ وہ انسان نہیں؟ اسی طرح جس شیخ کی ذمہ داری 40 روز آپ کو توجہ دینا ہے، آپ ایک ہفتے 2 دنوں 4 دنوں میں تھک جاتے ہیں، تو وہ جو سارا سال یہی کام دن رات کرتا ہے وہ بھی تو انسان ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کون کس کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے. اور یہ محنت ان لوگوں کے لیے تو کوئی نہیں کرتا جن کو اچھا نہ سمجھتا ہو. اور یہ کسی پہ احسان نہیں ہوتا. جو بھی اللہ کی طلب میں آتا ہے اس سے اللہ کے لیے محبت ہو جاتی ہے، وہ اچھا لگنے لگتا ہے، پیارا لگنے لگتا ہے. اور محبت نہ ہو شیخ کے دل میں طالب کے لیے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو قلبی کیفیات کو دوسرے کے قلب تک پہنچاتا ہے. تو ان چیزوں کو اس طرح نہیں لینا چاہیے جس طرح دنیا دار لیتے ہیں کہ جی ناراضگی ہوگی اور خفا ہو گیا. خفا ناراضگی نہیں ہوتی. ہاں ڈانٹ ٹپٹ جھڑکنا پڑتا ہے کبھی، اور میرے خیال میں بندہ مخلص ہو تو اسے ایک ڈانٹ پڑ جائے تو زندگی بھر کے لیے اسے کافی ہو جاتی ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم تھے جو انہیں صبح ناشتہ کرایا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے صبح ناشتہ اور چائے بنا کر رکھی. کوئی بات ہوئی یا حضرت کو چائے پسند نہیں آئی تو وہ بھری ہوئی پیالی انہوں نے اس کے اوپر پھینک دی. ان کے بارے بھی یہی مشہور ہے کہ بہت سخت مزاج تھے. وہ بندہ کہتا ہے کہ برسوں میں آپ کی خدمت میں رہا اور برسوں مجھے یہ حسرت رہی کہ کاش کبھی پھر میرے اوپر اس طرح پیالی پھینک دیتے کہ ان کے اس چائے کی پیالی پھینکنے سے جو کیفیات مجھے نصیب ہوئی وہ تو برسوں کی محنت سے نہیں ہوئی تھی. اور پھر کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میں زندگی بھر تمنا کرتا رہا کہ کاش کبھی پھر اس طرح سے پیالی میرے اوپر انڈیل دیتے. تو یہ بڑی عجیب نازک حساس چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو اسی انداز میں لینا چاہیے. کوئی بھی ایسا بندہ جس کی ذمہ داری بحیثیت شیخ لگ جاتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ چاہے کہ لوگ بھاگ جائیں. اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی سینسر لگا ہوا ہے کہ جو آیا ہے اس نے اس سے پہلے تو شرابی تھا، یا پہلے وہ بدکار تھا، یا پہلے تو وہ چور تھا؟ کوئی نہیں پوچھتا پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا. اللہ کا بندہ ہے، اس کے اور اللہ کے مابین بات ہے. اگر اللہ اسے یہاں تک لے آیا ہے تو اللہ کرے کہ وہ یہاں اللہ کی نعمت اور رحمت یہاں سے لے کے جائے اور آئندہ کے لیے سدھر جائے. کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر شیخ واقعی شیخ ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے لاکھوں روپے دے دیے اور کسی نے جاتے ہوئے کرایہ بھی مانگ لیا تو اس کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یا ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے مجھے کبھی علم نہیں ہوتا کہ کس نے ادارے کو کیا دیا. میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ دو. اور دیتے ہو تو اللہ جانتا ہے، اللہ کا ایک ادارہ ہے، اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے.
تو آپ دیتے ہو تو اس سے اجر کی امید رکھو. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے نے تجھے ادارے کو، اب ایک ساتھی آیا اور یہ کہ میرے خیال 60-70 روپیہ لاکھ روپیہ لگا کر اس نے یہ برآمدہ بنا دیا، یا آپ کا یہ جو بار بن گیا، ایک بندے نے، ایک ساتھی نے بنا دیا. مجھے اس لیے پتہ ہے کہ اس نے مجھ سے اجازت لی تھی کہ یہ اس پہ کتنا اسٹیمیٹ بنتا ہے، خرچ آتے، میں پیسے دیتا ہوں. میں نے کہا ہم نے پیسے کیا کرنے ہیں، اس بک بک میں کیوں پڑا، یا خود ہی بنا دو. تو وہ بھی مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس نے مجھ سے بنانے کی اجازت لی تھی. اگر وہ لاکھوں جمع کرا جاتا، ادارہ بناتا رہتا، تو مجھے یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ادارے کو پیسے کس نے دیے. نہ کبھی میں نے پوچھا ہے اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اپنے لیے میں اب بھی خود مزدوری کر لیتا ہوں. اللہ کریم روزی دے دیتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں، میری ضروریات سے زیادہ مجھے دیتے ہیں. جب اللہ دے رہا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے ادارے میں اتنے دیے ہیں، اس کے لیے الگ مرغ پلاؤ بناؤ، اور اس نے کچھ نہیں دیا اس کے لیے دال بھی سب کے لیے اور گوشت بھی سب کے لیے. اسی طرح توجہ بھی سب کے لیے، برکات بھی سب کے لیے. کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کا اور اللہ کے درمیان رشتہ ہے، اسے بھی چاہیے کہ اشتہار نہ دیتا پھر، بات کو اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رہنے دے، وہ اچھی رہتی ہے. میں نے تو کبھی گریز ہی نہیں کی، الحمدللہ مجھے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ہاں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ادارے کو فنڈز دیتے ہیں اس کا آڈٹ کیا کرو سالانہ، پتہ چلتا رہے کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، کہاں کہاں ادارے کے کس کس کام پہ خرچ. تو ایک یہ چیزیں جو دنیا داری کی ہوتی ہیں، جی ناراض ہو گئے اور خفا ہو گئے، یہ بات درمیان سے نکال دو. شیخ کا اور طالب کا ناراضگی اور خفگی اور اس کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے. محبت میں ناراضگی نہیں ہوتی. اگر شیخ کسی کو جھڑک بھی دیتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، تو اس کی محبت میں ڈانٹتا ہے کہ کیوں یہ غلطی کر رہے ہو، نہ کرو. اس میں اسی کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس طرح کی خط لکھنے یا ای میل، عموماً میں جواب کم دیتا ہوں. اس لیے کم دیتا ہوں کہ روزانہ کتنے خط ہوتے ہیں. اب ہر خط کا جواب دینا ضروری تو نہیں ہے. کوئی جواب طلب بات ہو جس خط میں، اس بات کا. اب ایک ساتھی لکھتا ہے جی میرے لیے دعا کریں، ساتھ واپسی لفافہ بھی بھیج دیتا ہے. میں نے دعا اس لفافے میں ڈال کے بھیجنی ہے. آپ نے لکھا، اللہ کا شکر آپ نے لکھا، میں نے پڑھا، تو دعا خود ہو گئی کہ اللہ اس کی مصیبت. اب اس کے لیے بندہ خط کیا لکھے کہ میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے. تو ایسے خطوں کے جواب نہیں جاتے. لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، خود اپنے کو احساس ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی جواب طلب بات تھی بھی. جہاں کوئی جواب طلب بات ہوتی ہے، ای میل میں بھی، اس کی ای میل میں بھی جواب جاتا ہے. جہاں میل میں، پوسٹل میل میں ہوتا ہے خط کو، اس میں جواب طلب بات ہوتی ہے. تو جتنی ضروری بات ہوتی ہے میں اتنا جواب لکھتا ہوں، خواہ 1 سطر لکھوں یا 10 سطریں لکھنا پڑے یا صفحہ لکھنا پڑے. تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا جواب دیا جاتا ہے. اب لکھنے والے نے تو 1 خط لکھا اور یہاں 70 خط آ گئے، جواب دینے والے کو تو 70 جواب دینے پڑیں گے. وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ جی مجھے ڈانٹ دیا تو ناراض ہو گئے، میرے خط کا جواب نہیں آیا تو ناراض. اب ہمیں خط سے پوچھ لو، اس میں کوئی جواب والی بات تھی تو آ جاتا جواب. اب شیخ کے پاس اتنی فرصت تو نہیں ہے کہ وہ گپ شپ کے لیے جواب لکھتا رہے، کہ آپ گپ شپ کے لیے خط لکھ دیں، وہ گپ شپ کے لیے جواب لکھ دیتے. تو یہاں تو گنتی کے لمحات ہوتے ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کرنے کا کچھ نہیں ہوتا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیوں اللہ کے دیے ہوئے اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں تو برسوں بیت گئے ہماری زندگی میں، تو چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ چھٹی بھی ہوتی ہے. جو روٹین ورک ہے، وہ جو کام ہے وہ کام ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں. کھانے کی چھٹی نہیں، پینے کی چھٹی نہیں، سونے کی چھٹی نہیں، تو کام کی چھٹی کہاں سے آ گئی؟
ہم کھانے پینے میں تو چھٹی نہیں کرتے کہ آج چھٹی، آج کچھ نہیں کھائیں گے. نیند میں تو کوئی چھٹی نہیں کرتا کہ آج چھٹی، آج نہیں سوؤں گا. تو کام میں کیسے چھٹی آ گئی؟ چھٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں. تو اللہ کریم ہمت دے تو محدود زندگی ہے، اس میں چھٹیوں کی ضرورت کیا ہے؟ بچپن، لڑکپن، بلوغت تک بہت سا وقت ضائع ہو گیا، بڑھاپا بیکار کر دیتا ہے. درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے اس میں عادت اور راتوں کی نظر ہو گیا. تو کتنا کام کا کتنا وقت بچتا ہے ہمارے پاس؟ وہ بھی چھٹیوں کی نظر ہو جائے تو باقی بچے گا کیا؟ تو الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ہمارا کام تو رات دن جاری رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی رہتی ہیں. کبھی کسی کو جھڑک دیا یا خفا ہو گئی یا کسی کام سے روک دیا، یا عموماً دوست اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں جی 10 خط لکھے تھے ان کا جواب نہیں ہے. بس 10 خطوں میں کوئی جواب طلب بات ہوگی تو جواب آئے گا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی آپ نے لکھا جی میں نے امتحان دے دیا ہے، اللہ کا شکر میرا امتحان ہو گیا، میں کیا کہوں کہ کیوں دیا ہے، کیا جواب دوں؟ ٹھیک ہے آپ نے اطلاع کر دی، میں نے پڑھ لیا، بات ختم. میرے لیے دعا کر دیں، اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہی ہے کہ آپ نے خط لکھ دیا، دعا خود دل سے ہو جاتی ہے اللہ کریم کر کے. تو اب اس کے لیے آپ کو جتانا تو ضروری نہیں ہے کہ میں نے دعا کی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی ناراضگی اس سے نوٹ لینا یا اس سے یہ سمجھنا کہ مجھ سے خفا ہو گئی، یا کسی کو منع کر دیا یہ اس طرح نہ کرو اس طرح کرو، کبھی آرام سے کر دیا، کبھی ڈانٹ دیا، کبھی جھڑک دیا. تو اس میں ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں، کبھی شاید مجھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہوگی، لیکن وہ دل میں کچھ نہیں ہوتا. دلی طور پر شیخ کے لیے ایک ایک طالب محبوب کا درجہ رکھتا ہے. وہ ایک ایک سے محبت کرتا ہے، ایک ایک کی بھلائی چاہتا ہے، ایک ایک کو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ حاصل کرے. تو حاصل کرنے والے کو بھی اپنے دل کی نگرانی بھی کرنی چاہیے کہ میرے دل میں شیخ کے لیے کتنی طلب، کتنی محبت، کتنا خلوص ہے. چونکہ دلوں سے نعمت کو دل ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ کریم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے.
اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔